رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم رسول محتشم صاحب لولاک باعث تخلیق کائنات فقر موجودات تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ معزز سامعین محترم، اللہ رب العالمین اپنے کلام لم یزل میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ لوگوں تم اپنے معبود برحق کا شکر بجا لاؤ، اس کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ یقیناً اللہ رب العالمین نے ہمیں ان متبرک ایام سے اور مقدس راتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی مہربانیاں ہیں، باوجود اس کے اگر ہم اسی غفلت کی نیند میں سوتے رہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے حکموں پر عمل نہ کریں تو یقین جان لیں کہ کل جس وقت ملک الموت ہمارے پاس آئے اس وقت کیا معاملہ ہوگا اور قبر کی اندھیری زندگی میں ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ تو بہرحال سامعین محترم، یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے جس کی آج 7 تاریخ ہے۔ آنے والا جمعہ 14 شعبان المعظم کا دن ہوگا۔ نصف شعبان کی درمیانی شب 15ویں رات شب برات کہلاتی ہے۔ اس دن کو ہمارے درمیان مردوں کی عید، مردوں کی مغفرت کا دن کہا جاتا ہے اور جاگنے کی رات کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بارہا آپ سے کہا گیا کہ جاگنے کی رات کا تصور یوں تو آپ اور ہم ہر رات جاگا کرتے ہیں، شعبان کی 15ویں شب کو صرف جاگنے کا نام دے کر اسی طرح نہ گنوائیں جس طرح آج تک ہم نے کیا ہے، کیونکہ حالات آپ کے سامنے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ کم از کم یہ موقع اللہ رب العالمین نے ہمیں نصیب فرمایا ہے، تو اس رات کو پا کر اس رات کی عظمت کو جاننے کی کوشش کریں اور اس رات کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اہل سنت والجماعت کے عقائد کے اعتبار سے فاتحہ خوانی، قرآن خوانی، ایصال ثواب کے لیے کوئی رات، کوئی دن، کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ آپ چاہے اپنے مرحومین کے نام سے فاتحہ دلوائیں یا بزرگان دین یعنی اللہ کے انعام یافتگان بندوں میں سے کسی کے نام بھی ایصال کرنا چاہیں ثواب کی نیت سے، تو آپ کو یہ اجازت ہے کہ جب چاہے کر سکتے ہیں۔ بس اتنی سی بات ہے کہ ان خاص ایام میں، ان خاص دنوں میں، ان خاص وقتوں میں جو اہتمام ہوتا ہے وہاں خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ابھی بھی ہوتا ہے، جبھی بھی ہوتا ہے، لیکن وہ دن آپ کو یاد رہنے کے لیے اہل سنت والجماعت کے نزدیک جو مرحومین کی فاتحہ سیوم، فاتحہ دہم، فاتحہ چہلم، برسی، بزرگان دین کا معاملہ آتا ہے تو عرس کہا جاتا ہے۔ بس
اس دن کو یاد رکھنے کے لیے خاص اہتمام کرنا ہے، ورنہ آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن بطور خاص 14 شعبان المعظم کو جو مردوں کی عید تصور کی جاتی ہے یا مردوں کی مغفرت کا دن تصور کیا جاتا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ صرف مردوں کی مغفرت نہیں بلکہ زندوں کی بھی مغفرت ہوگی، زندوں کی بھی مغفرت ہوگی، اگرچہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے عمل صالح ہو، نیک عمل اختیار کیا گیا ہو۔ اب رہی بات اس دن جو مرحومین کے نام سے فاتحہ دلواتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، بالکل آپ کیجئے۔ اب بعض حضرات کا نظریہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں انتقال ہوا، 1 مہینہ ہوا، 6 مہینے ہوئے، 9 مہینے ہوئے، یہ شعبان کی پہلی رات ہے، یعنی شب برات پہلی ہے، تو اس دن ہم فاتحہ نہیں دلائیں گے۔ یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اور اسی طرح فاتحہ میں آپ حلال چیزوں کو رکھیں اور فاتحہ دلوائیں۔ اہل سنت والجماعت کا ایمان و ایقان عقیدہ یہی ہے کہ آپ چاہے کھانے پینے کی اشیاء، کھانا سالان وغیرہ سامنے رکھ کر فاتحہ دیں تب بھی جائز ہے، کچھ نہ رکھ کر دیں یہ تب بھی جائز ہے، لیکن خرافات کو اپنے معاشرے سے بیکاٹ کریں۔ وہ پرانا دور تھا، دور جہالت کی رسم چل رہی تھی، عورتیں اسی پر عمل کرتے آ رہے تھے، لیکن میں نے اس سے پہلے بھی کہا، ابھی بھی کہہ رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میری امت میں سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو علم سیکھے اور دوسروں کو نہ بتائے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لعنت سے بچنے کے لیے اور میدان محشر میں اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت سے بچنے کے لیے میں ہر الفاظ کو واضح طور پر کھول کر بیان کرتا ہوں۔ اب عمل کریں یا نہ کریں یہ اپنی اپنی مرضی ہے، کیونکہ جس دور میں علم عام نہیں تھا، غیر غلط رسم و رواج کو اختیار کیا گیا تو وہاں معافی ہے، یا ٹیکنالوجی عام نہیں تھی، آپ کہیں کسی گاؤں میں بھی ہیں، جنگل میں بھی ہیں، تو آج اسمارٹ فون آپ کے ہاتھوں میں ہے، ہر چیز آپ کو انٹرنیٹ کے ذریعے مل جاتی ہے، تو کم سے کم اب تو اپنے اعمال کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ تو 14 شعبان کو جب فاتحہ دلوائی جاتی ہے، خاص طور پر خریے والے، گاؤں والے، دیہات والے حضرات، اب شہر میں بھی اگر وہ آباد ہیں وہ ابھی بھی وہ عمل کرتے ہیں، لہٰذا ان اعمال سے پرہیز کریں۔ جیسے مرحوم کا اگر کوئی شوق تھا، کوئی چیز کھاتے پیتے تھے، ان چیزوں کو فاتحہ کے وقت رکھنا یہ بالکل غلط عمل ہے۔ جیسے کہ پان لے لیں، پان مرحوم کھاتے تھے، اب مرحوم کی ایصال ثواب ہے، پان کے بیڑے لٹکائے جا رہے ہیں، یہ بالکل غلط عمل ہے۔ اور اسی طرح اس فاتحہ میں ایک خصوصیت یہ بھی رکھی جا رہی ہے، شڑوا، کھجور، کھوپرا، گڑ، پھولے چنے کی دال، یہ چیزیں رکھنا شعبان کی 14 تاریخ کو فاتحہ میں یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اب تک نہیں کہا گیا، اب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ معاشرے میں ایک رسم بن چکا ہے اور بازار میں باضابطہ اس کا میلہ لگ رہا ہے، تو بڑھتی ہوئے خرافات کو اپنے معاشرے سے نکال دیں۔ آپ کھانا سالان جو بناتے ہیں اسی کو فاتحہ میں رکھ دیں، ایصال ثواب ہو جائے گا۔ اسی طرح مرحومین کے وہ کپڑے بھی رکھتے ہیں جو پہنے تھے مرحوم نے، وہ بھی غلط عمل ہے، کیونکہ فاتحہ میں پاک و صاف و شفاف چیزیں رکھنا ہے، جہاں پر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ اس کے رسول کا نام لیا جاتا ہے، وہاں ان چیزوں کا استعمال کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ تو بہرحال یہ خرافات ہیں، اس کو اپنے معاشرے سے نکال دیں۔ اب آپ اتنا رکھتے ہیں، تھالے بھر بھر کے رکھتے ہیں، بتائیے گھر والے پورا کھاتے نہیں کھاتے، خراب ہو جاتا ہے۔
آخر میں بکریوں کو ڈال دیتے ہیں، کچرے کی کنڈیوں میں پھینک دیتے ہیں یا فقیروں کو دے دیتے ہیں۔ صحیح ہے، بہتر ہے۔ ایک تو رزق کی بے حرمتی، دوسرا اس پر قرآن پڑھا جائے، فاتحہ پڑھی جائے اور اس کو پھینکنا ہی صحیح ہے؟ سوچئے، یہ باتیں کڑوی لگتی ہیں۔ اب آپ سوچتے ہوں گے ہم زمانے بھر سے کرتے آ رہے ہیں اور مولوی صاحب بھی اتنے زمان سے نہیں بولے، آج کیوں بول رہے ہیں؟ اس لیے بول رہا ہوں کہ خرافات بڑھتے جا رہے ہیں۔ وہی پیسہ آپ کسی غربا مساکین میں تقسیم کیجئے، وہی پیسے سے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مسجد ہے، مدرسہ ہے، درگاہ ہے، وہاں کوئی چیز کی ضرورت ہے تو اس کو پورا کیجئے، وہ آپ کے لیے ثواب ہوگا، مرحومین کو ثواب پہنچے گا۔ تو 14 شعبان صرف مرحومین کی مغفرت کا دن، مردوں کی عید کہنا یہ بالکل غلط ہے۔ مردوں کی بھی مغفرت ہے، زندوں کی بھی مغفرت ہے۔ اور فاتحہ میں خاص طور سے خیال رکھیں، کھانا سالن جو بناتے ہیں وہی رکھیں، اس کے علاوہ کوئی چیز رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خرافات ہیں، یہ چڑوا، یہ کوپرا، کھجور، گڑ، پھولے چنے کی دال، یہ سب مکس کر کے رکھنا یہ فاتحہ میں ضروری نہیں ہے۔ آپ کھانا طبیعت چاہ رہی ہے آپ کو لا کر بنا کر کھائیے، مگر فاتحہ میں رکھنا اس کو جو لازم کرتے ہیں گھر کی عورتیں کرتے، مانتا ہوں گھر کی عورتوں کے بعد باتیں ماننے سے انکار کرتے لوگ، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنی ازواج مطہرات سے مشورہ کیا کرتے تھے، صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کرتے تھے، لیکن جو جس بات پر اس مشورے کو روبہ عمل لانا ہے اسی پر عمل کرتے، اور جو بات اگر خلاف شرع ہو تو اس کو آپ رد فرمایا کرتے۔ تو چاہے ماں ہو، بہن ہو، بیوی ہو، بیٹی ہو، دادی ہو، نانی ہو، خالہ ہو، پھوپھی ہو، اگر وہ کہتے ہیں برسوں سے ہم کرتے آ رہے بابا، آج تمہارے مولوی صاحب بولنے پر اس کو کیوں ہٹا رہے ہیں، تو بتانا کہ کھانا اور سالن یہ بہتر ہے، یہ چیزیں خرافات ہیں، رکھنا ہی ہے تو تھوڑے سے رکھیں جتنے آپ کھا سکتے ہیں، بعد میں اس کو ضائع کرنا رزق کی بھی بے حرمتی ہے، پھر اس پر قرآن پڑھا جاتا ہے، اس کلام اللہ کی بے ادبی ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ مرحومین کے نام سے اگر کسی کو اس دن کپڑے وغیرہ بھی اگر دینا چاہتے ہیں دیجئے، لیکن فاتحہ میں رکھ کر دینا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ سارے اعمال اس واسطے کہہ رہا ہوں کہ اہل سنت والجماعت پر حرف ہو رہا ہے، حرف آ رہا ہے، بدنام ہو رہے ہیں، کیونکہ خرافات ہے۔ ہر وہ خرافات کو ہمارے معاشرے سے نکالنا ہے، وقتاً فوقتاً جو بھی ہو، میلاد کا موقع ہے، 11ویں کا موقع ہے، چھٹی کا موقع ہے، ہر چیز کہتا ہوں جو خلاف شرع عمل ہے، ضروری نہیں ہے، اس کو آپ مت اختیار کریں۔ ہاں اب جیسا کھانا سالن رکھ کر فاتحہ دیتے ہیں، جو فاتحہ کے منکر ہیں ان کے لیے بھی کہہ دیتا ہوں، کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، فاتحہ میں کھانے پینے کی اشیاء سامنے رکھ کر فاتحہ دلانا یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، پوجا کی طرح ہے۔ تو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں بات صاحبان محترم، جو حضرات کھانے میں برکت کے لیے کھانا سالن وغیرہ رکھنے سے انکار کرتے ہیں تو پھر ان حضرات کا اس دنیا میں جینا بھی مشکل ہو جائے گا۔ کیوں؟ سیل فون آپ بھی استعمال کرتے ہیں، غیر مسلم بھی استعمال کرتے ہیں، کار آپ بھی استعمال کرتے ہیں، غیر مسلم بھی استعمال کرتے ہیں، تو کار چھوڑ دو گے؟ اسمارٹ فون یوز کرنا چھوڑ دو گے؟ بڑی بڑی بلڈنگوں میں وہ بھی رہتے ہیں، آپ بھی رہتے ہیں، تو کیا بلڈنگیں چھوڑ کر جھوپڑیوں میں رہو گے؟ اسی لیے ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جب کھانا سالن سامنے رکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، مولا ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق، چاہے وہ مرحومین کی فاتحہ ہو، چاہے وہ اللہ کے انعام یافتگان بندوں کی فاتحہ ہو، وہ کھانے پینے کی اشیاء اس واسطے رکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق یہ چیزیں بنائی ہیں، مولا ہمارے دسترخوان میں خیر و برکت عطا فرما، مولا ہمارے گھر میں خیر و برکت عطا فرما۔ یہ نیت ہماری ہوتی ہے۔ اگر تم اس کو تشبیہ دو پوجا کی طرح تو پھر دنیا میں جینا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ جو چیز آپ استعمال کرتے ہیں وہ چیز وہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو لہذا ان چیزوں سے پرہیز کریں، اور 14 شعبان کو
نہیں بلکہ ہر رات اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے بندے مانگ مجھ سے، کیا مانگنا چاہتا ہے۔ یہ بھی ایک رسم ہے، کسی 14 شعبان کو ہم اپنے گناہوں کی مغفرت کر لیں، نہیں، ہر رات اللہ رب العالمین ندا دیتا ہے۔ وہ وقت تہجد کا ہے کہ لوگوں تب تہجد میں اٹھو، اپنی میٹھی نیند کو قربان کر کے، اپنے نرم بستر کو چھوڑ کر جب اپنے پروردگار کو یاد کرو، اپنے نبی کا وسیلہ لے کر اپنے رب کی بارگاہ میں گریہ بیزاری کرو، یقیناً اللہ رب العالمین ہماری نعمتوں میں اضافہ کرنے والا ہے، ہماری عمروں میں اضافہ کرنے والا ہے، ہمارے دسترخوان میں اضافہ کرنے والا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، ہمارے عیوب پر پردہ ڈالنے والا ہے۔ مگر چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کم از کم 14 شعبان کو تو اس رات کو تو اہتمام کر لیں، اور اسی طرح مرحوم کے جو چیزیں ان کی جو زندگی میں وہ جو کھایا کرتے تھے پیا کرتے تھے، وہ چیزیں جو لٹکاتے ہیں نا، باندھتے ہیں، اس خیال سے کہ مرحوم کی ارواحیں گھر میں آتی ہیں، جی تو مرحوم کی ارواح گھر میں آئے تو کیا فاتحہ میں جو چاہے آپ رکھتے چلے جائے؟ ارواحیں آتی ہیں، یقیناً آتی ہیں، یہ صرف 14 شعبان کو نہیں، ہر دن ہر رات روح تڑپتی ہے، ہر دن ہر رات۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ برسی کا موقع آتا ہے، 14 شعبان کا موقع آتا ہے، یوم عرفہ کا دن آتا ہے 9 ذی الحجہ، تو ان اوقات میں حفاظ کرام کو بلوا کر، مدرسوں سے طلباء کو بلا کر، علم دین حاصل کرنے والے طلباء کو قرآن پڑھواتے ہیں۔ آپ جو قرآن پڑھوا کر 500 1000 2000 دیتے ہیں، بلکہ 2 لاکھ روپے بھی دے تو آپ کے مرحومین کی ارواح اتنا خوش نہیں ہوگی جتنا آپ صرف سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے ماں باپ کے نام مغفرت کی دعا کریں، اپنے ماں باپ کے نام پہ سارے ثواب کریں۔ ایک رسم، ایک فیشن بنا چکے ہیں، خدا را ان فیشن سے باہر آئیے، اپنے آپ کو سدھاریے، اور ہم جو عمل کرتے ہیں ہماری معصوم نسلیں بھی ہمارے ساتھ وہی سلوک کریں گی۔ کیوں؟ کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے دادا دادی کی فاتحہ ہے، نانا نانی کی فاتحہ ہے، تو ہمارے ماں باپ مدرسے سے، مسجد سے مول صاحبوں کو بلوا کر قرآن پڑھاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہو گئی، تو بچے بھی ہمارے مرنے کے بعد وہی عمل کریں گے۔ تو لہذا آج ہم اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے ماں باپ کی ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی، قرآن خوانی کریں، تو اپنے گھر والوں کو لے کر بیٹھ کر کریں، تو اس سے ان معصوم بچوں کو معلوم ہوگا کہ ہمیں ماں باپ کے نام پر قرآن ہمیں ہی پڑھنا ہے، کیونکہ صرف ہم ماں باپ کے چھوڑے ہوئے مال کے حقدار ہیں، قرآن پڑھنے کے قابل نہیں ہیں، فاتحہ دلوانے کے قابل نہیں ہے تو کوشش کیجیے، سیکھیے۔ انسان بوڑھا ہوتا ہے، علم بوڑھا نہیں ہوتا، کوئی بھی علم۔ بطور خاص دین اسلام کی تعلیم اگر بتاؤں تو آپ کو ماں کی گود سے قبر کی لحد تک، قبر کی مٹی تک آپ کو قرآن سیکھنا ہے۔ فاتحہ کیا ہے اس کا مطلب جاننا ہے، ایسا نہیں کہ ہمارے باپ دادا کرتے ہیں ہم بھی کریں گے، یہ تو کہہ رہے ہیں، لیکن اگلے والے کو آپ جواب کیا دیں گے؟ تو بہرحال اس دن مرحومین کو یاد کریں اور مرحومین کے نام ایصال ثواب کریں۔ تمام مرحومین امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی فاتحہ میں، اپنی مغفرت کی دعا میں شامل کریں، یقیناً اللہ رب العالمین ہمارے مرحومین کی بھی مغفرت فرمائے گا اور تمام مرحومین امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مغفرت فرمائے گا۔ اور اس دن بعض حضرات آتش بازی بھی کرتے ہیں، یہ بھی بالکل غلط عمل ہے، بالکل غلط عمل ہے، اور صرف مساجد پر لیٹے ڈالنا، اس کے بعد جوش و خروش میں نماز عشاء پڑھ لیے پھر سڑکوں پر نکل گئے، یہ بالکل غلط عمل ہے۔ نہ جانے موت کب واقع ہو جائے، نہ جانے آگے حالات اور کیا ہو جائیں، موقع ہے اس کو غنیمت جان لیں۔
اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس دن قبرستانوں کو میں بھی لائٹ لگائی جاتی ہے، قبرستانوں کو صاف کروایا جاتا ہے۔ ارے سال بھر کہاں جاتے ہیں آپ؟ سال بھر کہاں جاتے ہیں؟ کوئی پھٹک کر نہیں دیکھتا قبرستان میں۔ پتہ ہے آپ کو، بالکل آخری بات بتا رہا ہوں، بارہا میں نے کہا، ابھی بھی کہہ رہا ہوں، اہل سنت والجماعت کے نزدیک اہل قبور کی زیارت کیوں رکھی گئی؟ اس وجہ سے جب تم قبرستان جاؤ تو یہ پتہ چلے گا کہ ایک دن ہمیں بھی اسی شہر خموشہ میں آنا ہے، اسی قبر کے اندھیرے گڑھے میں آنا ہے۔ یہ احساس کمتری کو اجاگر کرنے کے لیے نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قبور کی زیارت کے لیے آپ کو حکم دیا۔ تو قبرستان آپ کو ہمیشہ جانا ہے، صرف شعبان کی 14 تاریخ کو نہیں، آپ کو ہر رات ہر دن جائیے، جب بھی موقع ملا جائیے۔ تو احساس ہوگا جو ہماری زندگی آج عیاشی میں گزر رہی ہے نا، آج جو ہماری زندگی دنیا میں ملوث ہو کر گزر رہی ہے، جتنا زیادہ قبرستان جاؤ گے اتنا ہی زیادہ تمہارا دل دین اسلام کی طرف مائل ہوگا۔ کیوں؟ جب جب قبرستان جاؤ گے تو پتہ چلے گا قبروں میں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہوگا، اس اندھیری قبر میں وہ کیا کر رہے ہوں گے۔ تو اسی لیے صرف 14 شعبان نہیں بلکہ کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ جمعہ کا دن تو بھی آپ جائیں، تاکہ مرحومین کی ارواح بھی خوش ہو، ان کی ایصال ثواب کے لیے کچھ دیر صرف سورہ فاتحہ سے کچھ بھی نہیں آتا، بالکل کچھ نہیں آتا، قرآن پڑھنا نہیں جانتے، آپ سورہ فاتحہ ہی پڑھنا آتا ہے، آپ قبر پر کھڑے رہ کر باپ کی، ماں کی، بہن کی، بیوی کی، بچوں جس کی قبر ہو اس کی قبر پر کھڑے رہ کر قرآن پڑھیں گے، وہ قبر کے اندر سے تمہارے لیے دعا کریں گے، تم ان کی مغفرت کے لیے دعا کرو، وہ تمہاری خواہشات کی تکمیل کے لیے دعا کریں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری طبیعت کے اعتبار سے دے، وہ اپنی چاہت سے جو دیتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، ہم اپنی طبیعت کے اعتبار سے مانگتے ہیں، لیکن وہاں بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ یہ نہ سوچنا کہ ہم اللہ کی اطاعت گزاری فرما برداری کر رہے ہیں، نبی کون و مکان صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں جو حکم دیا اس پر عمل کر رہے ہیں، اہل قبور کی زیارت بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ معاملات بگڑتے جا رہے ہیں، جان کا نقصان ہو رہا ہے، مالی نقصان ہو رہا ہے، وہاں پر کوئی ایسا فیل نہیں کرنا، مگر خدا بہتر جانتا ہے جانی نقصان بھی ہوتا ہے، مالی نقصان بھی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے مومن کو اس دنیا میں بھیجا صرف آزمائش کے لیے، صرف آزمائش کے لیے۔ تو صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، خدا کی چاہت پر صبر کرتے رہنا، اس کی مرضی سے جو ہمیں دیا جاتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، مرنے کے بعد بھی ہماری آخرت کا ذریعہ بن جائے گا، کامیابی کا ضامن بن جائے گا۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائیں، اگلی صفوں کو